بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے۔ آج دو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ سبسکرائب کیجئے، اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے، انٹرنیشنل پالیٹکس کے، اور اسپیشلی وہ جو کمپٹیٹیو ایگزام اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ چینل مفید ہے۔ آج دو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جو میں آپ کے سامنے جن کو ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ پہلا یہ کہ بھارت کے سی ڈی ایس جنرل انیل نے کہا کہ پاکستان گو کہ معاشی مشکلات کے گھیرے میں ہے، لیکن اس کے باوجود جو پاکستان فورسز ہیں، پاکستان کی جو ملٹری ہے وہ ویل سیکیور ہے اور پاکستان سے بھارت کو خطرہ ہے۔ یہ انہوں نے اس طرح کا بیان کیوں دیا، اس کو ہم کس تناظر میں دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ لیکن اس سے پہلے دوسرا ٹاپک جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ شمالی وزیرستان میں دہشت گردی کا حملہ پاکستان کی جو چیک پوسٹ تھی اس کے اوپر کیا گیا، اور اس کے بعد ایک بارود سے بھری ہوئی گاڑی اس چیک پوسٹ سے ٹکرائی گئی، پھر گن فائٹ ہوا اور پاکستانی ملٹری فورس نے اس کو بڑا افیکٹولی ان کو ریٹیلیٹ کیا، جس کے نتیجے میں سارے دہشت گرد مارے گئے، لیکن 7 ہمارے فوجی جوان اور 2 افسران کی شہادت ہوئی ہے۔ اور ویسے بھی یہ پاکستان ملٹری کا ترہ امتیاز ہے کہ اس کے جو افسران ہیں نچلے رینک میں، وہ فرنٹ پہ لڑتے ہوئے ہمیشہ نظر آتے ہیں، آگے سے لیڈ لیتے ہیں، جس کو جنرل پرویز مشرف مرحوم کہتے تھے کہ ہمیشہ کمانڈر کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے۔ تو فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے 2 امپورٹنٹ افسران جو تھے، لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی اور کیپٹن محمد احمد بدر، ان کی شہادتیں ہوئیں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو ان کی بلند کرے۔ لیکن دہشت گردی کا جو پاکستان کے اندر بڑھنا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس سے پہلے واشنگٹن ڈی سی سے انسٹیٹیوٹ فار پیس اس نے رپورٹ دی تھی 2023 کے جنوری میں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی بڑھ سکتی ہے، کے پی کے اور بلوچستان کے اندر، اور انہوں نے اشارہ دیا تھا کہ ان کے جو کمین گاہیں ہیں وہ افغانستان کے اندر ہیں، اور وہاں سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے، اور اس کے علاوہ ٹریننگز بھی مل رہے ہیں، ہتھیار بھی مل رہے ہیں، اور وہ پاکستان کے اوپر حملہ کریں گے۔ دہشت گردی سے نمٹ رہا ہے پاکستان، مزید اس حوالے سے کاوشیں کرنی پڑیں گی۔ لیکن اس کی وجوہات اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلی وجہ جو تھی وہ افغانستان میں امریکی جنگ، وار آن ٹیرر، اور آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے ڈرون اٹیکس بھی کیے، ان کے بیانیے کے مطابق ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے اوپر ود ان دا ٹیریٹری آف پاکستان، ٹرائبل ایریاز کے اندر، جو کہ پاکستان میں ان کی کمین گاہیں تھیں یا ان میں چھپے ہوئے تھے، محفوظ ٹھکانے تھے، اور وہاں سے وہ اٹیک کرتے تھے افغانستان میں ملٹری فورسز کے اوپر۔ اس سے ہوا یہ کہ سولینز بھی ٹارگٹ ہوئے، اور اس کے نتیجے میں ایک نفرت کا جو پہلو ہے وہ امریکہ اور پاکستانی حکومت کے خلاف ایک ہمیں نظر آیا، جو ہمیں سیاست کے میدان کے اندر بھی نظر آتا ہے، اور پھر اس میں سے بہت سارے جو لوگ تھے وہ ملیٹنسی کی طرف چلے گئے، اور ایک بریڈنگ گراؤنڈ تیار ہوا دہشت گرد تنظیموں کے لیے، جس میں ٹی ٹی پی سر فہرست تھی۔ تو پہلا تو امریکی جو جنگ ہے وہ اس حوالے سے رسپانسبل ہے۔ دوسرا جو امپورٹنٹ ہے وہ طالبان کی جو حمایت کی جو پالیسی تھی پاکستان میں، اس سے تاثر یہ گیا کہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ طالبان کے فیور میں ہے، اور پھر طالبان کی جو افغانستان میں کامیابی تھی اس نے انکریج کیا تحریک طالبان پاکستان کو کہ وہ بھی اپنا ایک فیکشن بنائے اور طالبان کی طرز کے اوپر پاکستان میں اپنی حکومت بنانے کی کوشش کریں، یا کم از کم شریعت جو ان کا ورژن ہے اس کو یہاں پہ نافذ کیا جائے، اس کا قیام عمل میں لایا جائے۔ تو لہٰذا ایک فیکٹر یہ بھی تھا۔ تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر جو تھا بلکہ وہ طالبان کی کمزور گرپ ہے طالبان کے نچلے کیڈر کے اوپر، اور نچلا کیڈر کی وہی پرسیپشن ہے پاکستان کے بارے میں جو پرسیپشن افغانستان میں عام لوگوں کی بھی ہے، اور اشرف غنی کے زمانے میں، اس سے پہلے حامد کرزئی کے زمانے میں جب امریکن فورسز 20 سال تک وہاں پہ تھی تو بھارت کا بھی اثر و رسوخ تھا، تو ان کی ایک برین واشنگ کی گئی اس زمانے کے اندر، اور پاکستان مخالف جذبات کو جنم دیا گیا، جس کے نتیجے میں جو طالبان کا نچلا کیڈر ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کے ایلیمنٹس کو جو پناہ گاہیں دیتے ہیں، ان کو محفوظ ٹھکانے رکھتے ہیں، اور ان کے اوپر جو طالبان کی حکومت ہے ان کی گرپ ذرا ہمیں کمزور نظر آتی ہے۔ تو ایک وجہ یہ بھی بڑی ہے۔ چوتھی امپورٹنٹ وجہ جو ہے، طالبان کا ڈر ہے داعش کے حوالے سے، اور طالبان کا ڈر ہے امریکن فورسز کے حوالے سے
کہ عین ممکن ہے کیونکہ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے طالبان کے ساتھ مل کر کندھے سے کندھا لگا کر باہر کی فورسز کو نکالنے میں طالبان کی بہت زیادہ مدد کی. تو اب انہیں ڈر ہے کہ اگر ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے اور داعش اٹیک کرتا ہے ود دا ہیلپ آف ہوسٹائل ایجنسیز اور پھر امریکہ دوبارہ اپنے الائز کے ساتھ افغانستان میں آتا ہے تو اس صورت میں ان کی مدد کون کرے گا. تو اس حوالے سے طالبان بھی ذرا ٹھنڈے نظر آتے ہیں, داعش کے خلاف ایکشن میں ایکٹیو نظر آتے ہیں, لیکن ٹی ٹی پی کے حوالے سے وہ اس حوالے سے ذرا ٹھنڈے مزاج اپنا دکھا رہے ہیں تاکہ ان کے ساتھ وہ اتحادی رہیں مستقبل میں اگر ان کا دوبارہ واسطہ پڑتا ہے داعش کے ساتھ یا امریکن فورسز کے ساتھ. اسی لیے ایک پروپوزل ان کی یہ تھی کہ پاکستانی بارڈر سے ہٹا کے انہیں افغانستان کے کسی اور علاقے میں شفٹ کیا جائے. پانچواں جو امپورٹنٹ ریزن تھا وہ ہوسٹائل ایجنسیز کا ہے جو بڑی ایکٹیو ہیں اس علاقے کے اندر, اور کہا یہ جاتا ہے یہ گریٹ گیم کا حصہ ہے. اور اس حوالے سے فیٹف کی رپورٹ خود بھارت کے حوالے سے بھی تھی کہ جو ٹیرر فائنانسنگ بھارت کی طرف سے ہوتی رہی ہے, بھارت کی جو ایجنسیز ہیں جو پراپرٹی کا پیسہ جمع کر کے ہتھیاروں کی ترسیل کا معاملہ ہو اور ٹیرر فائنانسنگ ہو اسپیشلی افغانستان میں, جس میں لشکر احرار بھی ہے, جس کے اندر داعش بھی ہے, جس کے اندر ٹی ٹی پی بھی ہے اور دوسری جو دہشت گردانہ تنظیمیں ہیں ان کے حوالے سے فیٹف نے یہ پچھلے سال اس حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی. انہوں نے کہا کہ ہم اس حوالے سے دسمبر جو پچھلے سال کا تھا اس میں بھارت کا وزٹ بھی پے کریں گے اور چیزوں کو بھارت کی حکومت کے ساتھ ہم ڈسکس بھی کریں گے. چھٹی امپورٹنٹ وجہ جو ہے امریکہ جس وقت اس کا انخلا ہوا جلد بازی میں تو کہا یہ جاتا ہے کہ کثیر تعداد میں ہتھیار جو ہے انہوں نے بٹگرام بیس کے اوپر چھوڑے اور وہ ہتھیار ان دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گئے. اور پاکستان میں بھی جتنے دہشت گرد پکڑے گئے ہیں ان کے پاس سے جو ہتھیار پکڑے گئے ہیں وہ امریکن میڈ ویپن ہے, جس میں نائٹ ویژن گوگلز ان کے پاس ہیں, ان کے پاس سنائپرز ہیں اور ایڈوانسڈ لیول کے سنائپرز ہیں. تو اس طرح کے جو ہتھیار ہے اور ٹیکنالوجی ہے وہ امریکنس نے یا تو افغان فورسز کو دی, ان کے ہاتھ سے سلپ ہوا ہے بیکاز فورسز تتر بتر ہو گئیں, انہوں نے ان گروپس کو ادھر جوائن کیا پیسوں کی خاطر یا انہوں نے ہتھیار بیچا. اور کہا یہ جاتا ہے خود امریکنس نے بہت بڑا ایک ذخیرہ ہتھیاروں کا چھوڑا جس کو بعد میں وائٹ ہاؤس نے ان کا انکار بھی کیا. اب یہ 6 امپورٹنٹ ریزن ہے, اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کو 2 پرانگ اسٹریٹجی اپنانی ہوگی. ایک تو یہ کہ کائنیٹک پاور فورس جو ہے اس کا استعمال ضروری ہے اپنے علاقے کے اندر تاکہ اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہوں ان کو ڈٹر کیا جائے, ان کی سرکوبی کی جائے. دوسرا امپورٹنٹ جو اسٹریٹجی کا حصہ ہونا چاہیے وہ طالبان کے ساتھ کنسسٹنس کے ساتھ ان عبوری حکومت کے ساتھ بات چیت کے ذریعے سے ایک پریشر بلڈ اپ کیا جائے ڈپلومیسی کے ذریعے سے کہ اگر آپ ایکشن لینے میں ناکام ہوں گے تو پاکستانی فورسز مجبور ہوں گی کہ وہ افغانستان میں آ کر ان کی سرگوپی کرے, جس طرح ہم نے ایران کے علاقے میں ٹارگیٹ سرجیکل آپریشن کے ذریعے سے پریسیشن کے ساتھ ٹارگیٹ کیا, ویل کیلکولیٹڈ ٹارگیٹ تھا اور جس کے ٹھکانوں کا ہمیں علم تھا. تو اس حوالے سے ڈپلومیسی اور پلس کائنیٹک پاور جو ہے ان دونوں کو ہینڈ ان ہینڈ ہمیں چلانا ہوگا تاکہ اس مسئلے سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑائی جائے. اب آ جاتے ہیں دوسرا امپورٹنٹ ایشو, اور وہ جنرل انیل جو سی ڈی ایس ہیں, کافی ویل ریپوٹیڈ جنرل ہیں انڈین آرمی کے. انہوں نے کہا کہ بھارت کے لیے پاکستان ایک خطرہ ہے. اب اس ساری اسٹیٹمنٹ کو سب سے پہلے تو ہم آبجیکٹیو انالیسس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا سبجیکٹیو انالیسس کے ذریعے بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آبجیکٹیو ایلیمنٹس آف پاور ہوتے ہیں اور ایک سبجیکٹیو ایلیمنٹس آف پاور ہوتے ہیں. آبجیکٹیو وہی ہیں جن کو آپ آبزرو کر سکتے ہیں اور سبجیکٹیو جو ہیں وہ آبزرویبل نہیں ہوتے اپیرنٹلی. اچھا, آبجیکٹیو ایلیمنٹس آف پاور میں اگر بھارت کی فورس کو دیکھیں تو وہ پاکستان کے مقابلے میں زیادہ ریسورسفل ہے, تعداد میں زیادہ ہے, تو لہٰذا ان کا پلڑا ان ٹرمز آف نمبرز آپ کو زیادہ نظر آتا ہے. بالفرض بھارت کی جو ایکٹیو فورس ہے وہ 8 لاکھ سے زیادہ ہے, پاکستان کی 6 لاکھ تقریباً ایکٹیو فورس ہے. بھارت کا اگر آپ بجٹ دیکھیں تو $74 بلین جو کہ اس کی جی ٹی پی کا تقریباً 13% بنتا ہے, جبکہ پاکستان کا $7-8 بلین سے گر کر تقریباً $6 بلین کے اوپر کھڑا ہو گیا ہے. پھر اگر ایئر کرافٹس دیکھیں تو بھارت کے پاس 2200 ایئر کرافٹس جبکہ پاکستان کے پاس 1400 ایئر کرافٹس ہیں. اب جیٹ فائٹرز کو دیکھیں تو بھارت کے پاس 600 جیٹ فائٹرز ہیں
جس میں اب یورپین جیٹ فائٹرز جیسے رفال وغیرہ بھی شامل ہیں، اس کے علاوہ رشین بھی فائٹر ہیں، اور پھر تیجا جو بھارت اس کو خود بنا رہا ہے، جس کا ذکر میں پھر آگے آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ جبکہ پاکستان کے پاس 387 جیٹ فائٹرز ہیں، اس میں کچھ پرانے بھی ہو چکے ہیں، جس میں فرانس کا معراج بھی ہے، JF تھنڈر چائنا کے ساتھ مل کے بنا رہے ہیں، F-16 امریکن ہمارے پاس ہے، اور پھر ہم اب J-31 کی بھی بات کر رہے ہیں، اور ٹرکی سے 5th جنریشن فائٹر جیٹ بھی لے رہے ہیں۔ اور پاکستان کا تاریخی طور پہ جو ایئر جو فورس ہے اس میں ہمیشہ اپر ہینڈ رہا ہے ان ٹرمز آف آپریشن، ہم ہمیشہ بھارت کے اوپر ہمارا ہاتھ اوپر رہا ہے، جس کی مثال فیبرری 2019 بھی ہے۔ ٹینکس دیکھ لیجئے جی، بھارت کا 4600 ٹینکس ہیں، جبکہ پاکستان کے پاس 3700 ہیں، جس میں الخالد اور الزرار ٹینک پاکستان خود بنا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ آرمڈ وہیکل دیکھیں تو بھارت کے پاس 1.5 لاکھ اور پاکستان کے پاس تقریباً 50,000 بنتی ہیں۔ اور نیوی میں دیکھیں تو پاکستان کے پاس بیٹل شپس بھی ہیں بھارت کی طرح، نیوکلر سب میرینز بھی ہیں جو کہ سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی دیتی ہیں، لیکن پاکستان کے پاس ایئر کرافٹ کیریئر نہیں ہے، اور ایئر کرافٹ کیریئر بھارت کے پاس 2 ہیں، جبکہ پاکستان اپنی جو نیوکلر سب میرینز ہے وہ خود بھی بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس حوالے سے کافی کام آگے جا رہا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ بھارت کے پاس ہتھیار خریدنے کے دیر آر نمبر آف آپشنز، بیکاز بھارت اس وقت آنکھ کا تارا ہے ویسٹ کا، رشیا کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں، تو لہٰذا اس کے پاس ویپن جہاں سے بھی چاہے وہ خرید سکتا ہے، لیکن پاکستان کے پاس جو آپشن ہے وہ فقط اس وقت چائنا کا ہے۔ ویسٹ پاکستان کی جو اہمیت اسٹریٹجک جو ہے سگنیفیکنس ہے وہ ویسٹ کی کے آگے وہ ذرا کم ہو گئی ہے، چونکہ ویسٹ اس وقت ٹرانس اٹلانٹک سیکیورٹی اور ٹرانس پیسیفک سیکیورٹی کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ٹرمز آف نمبر اینڈ ریسورسز بھارت کا اپر ہینڈ ہے، تو پھر خطرہ کس طرح سے ہے؟ اب اس کی 2 بڑی امپورٹنٹ ریزنز ہیں۔ پہلی امپورٹنٹ جو ہے وہ مجھے سبجیکٹیو انالیسز میں نظر آتی ہے، سبجیکٹیو ایلیمنٹس آف پاور کو اگر آپ سمجھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی، وہ یہ کہ ول ٹو فائٹ، اگر اس کا موازنہ کریں تو پاکستانی فورسز کے پاس ول ٹو فائٹ آپ کو زیادہ نظر آتا ہے۔ جس طرح مثال کے طور پہ فیبرری 2019 میں جس طرح سے ہم نے جواب دیا دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے پاکستان کی فورسز کی، وہ اس میں جو کامیابی پاکستان نے سمیٹی ہیں وہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس انداز سے اس کو سمیٹ نہیں پایا ہے، تو لہٰذا بیٹل ہارڈن فورس بھی ہے اور ول ٹو فائٹ بھی ہے، اور یہ پاکستانی فورسز کے ایمان کا حصہ بھی ہے، جس کا جنرل مانک شاہ نے 1971 کی وار میں بھی ذکر کیا تھا۔ The way پاکستانی فورسز fought in بنگلہ دیش it was unprecedented۔ تو اس طرح سے پاکستانی فورسز کا جو لڑنا ہے، یا چند لوگوں کا جس طرح سے 65 کے اندر بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے اور پوری انڈین فورس کو روکنا ہے، وہ باکمال ہے۔ there are number of examples۔ تو پہلا یہ ہے، جبکہ بھارت کے فوجیوں کے اندر ہمیں ول ٹو فائٹ نظر نہیں آتا۔ مجھے یاد ہے کشمیر کے اندر بہت سارے بھارتی فورسز کے لوگ جو ہیں اپنی ڈیوٹی لگوانے سے کتراتے تھے۔ گولوان میں جب لڑائی ہوئی چائنا کے ساتھ، حالانکہ وہ ہتھیار ادھر استعمال نہیں ہوئے، تب بھی فوجی بھی مروائے، اور 1000 مربع کلومیٹر جو ہے اس کو بھی انہوں نے گنوا دیا۔ دوسرا امپورٹنٹ جو سبجیکٹیو ایلیمنٹ ہے وہ ٹریننگ کا ہے، جس کو آپ کسی حد تک آبجیکٹیو بھی کہہ سکتے ہیں۔ پاکستان کی جو ٹریننگ کی کوالٹی ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، اور مجھے یاد ہے کہ F-16 جو 23 مارچ کی پریکٹس کے دوران 2-3 سال پہلے ایک عدنان ہمارے بہت ہی ایک جینیس پائلٹ تھے، ویل ٹرینڈ پائلٹ تھے، انہوں نے F-16 جب دیکھا کہ آبادی کے اوپر گر رہا ہے تو انہوں نے اس کو آبادی سے ہٹاتے ہوئے اپارا سے آگے ایک جگہ ہے ہمارا نیشنل اسٹیڈیم ہے، وہاں پہ جا کے اس جہاز کو انہوں نے اتارنے کی کوشش کی، اور اس کے اندر ان کی شہادت بھی ہوئی۔ جبکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر جو تیجا کا پہلا کریش ہوا ہے، جو پوکھران کے اندر ایکسرسائزز اس وقت چل رہی تھیں، اس ایکسرسائزز کے دوران جس میں مودی صاحب بھی تھے، راجناتھ سنگھ صاحب بھی تھے، وہاں پہ اس کا کریش ہوا ہے، پائلٹ ایجیکٹ کر گیا ہے۔ اور یہ جو تیجا ہے، جو بھارت کہتا ہے کہ یہ انڈین میڈ ایئر کرافٹ ہے، اس میں سوائے انڈین باڈی کے باقی کوئی بھی انڈین چیز نہیں ہے۔ 404 جو امریکن انجن ہے وہ اس کے اندر لگا ہوا ہے، ایویونکس کہیں اور سے لیے ہوئے ہیں، اور یہ 40 سال ہو گئے ہیں، یہ اسٹل یہ جو جیٹ فائٹر ہے بھارت کا وہ میکنگ کے پروسیس کے اندر ہے، حالانکہ انڈین فورسز کے اندر اس کو ایئر فورس کے اندر انڈکٹ کر لیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی یہ کمپلیٹلی تیار جہاز نہیں ہے۔ جبکہ اگر آپ اس کا موازنہ JF تھنڈر کے ساتھ کریں تو بہت ہی کم مدت کے اندر نفق تیار ہوا، بلاک 1، 2، 3، اور اس کے بعد دنیا کے مختلف ممالک میں بھیجا بھی کیا، اور پاکستانی ایئر فورس کے اندر بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ بلکہ جو بالا کوٹ کے اوپر سرجیکل اسٹرائک کا ڈرامہ کیا تھا بھارت نے، اس کے جواب میں جو پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا تھا، اس میں JF تھنڈر نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا، جس میں بھارت کے MiG-29
اور Su-30 2 जेट طیاروں کو گرایا تھا اور ابھینندن ہم نے پائلٹ کو گرفتار بھی کیا تھا۔ اس کے علاوہ تیسرا جو امپورٹنٹ ہے چیز ہے وہ اسٹریٹجی ہے، اور اسٹریٹجی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ حالانکہ اسٹریٹجی کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کمرے کے اندر جو پلاننگ بناتے ہیں، جب آپ آپریشنلائز کرتے ہیں اسے، تو اس وقت وہ جو ڈیسیشن میکنگ انوائرمنٹ ہوتی ہے اسے ذرا آپریشنل انوائرمنٹ مختلف ہوتی ہے، تو پھر آپ کو اسٹریٹجی کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جو اسٹریٹجی ہے بھارت کی، وہ ہمیشہ اس کے اندر ویکنیسز نظر آتی ہیں۔ بالفرض 2002 کے بعد جو انڈین پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک ہوا، اس کا الزام پاکستان کے اوپر لگایا گیا۔ بھارت نے جو اسٹریٹجی بنائی کہ ہم اپنی جو اسٹرائکنگ کورس ہیں وہ پاکستان کے بارڈر کے بالکل قریب لے کر آئیں گے، اور جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور ان کو موو کیا 2002 کے اندر، تو 15 سے 20 دن لگے، جبکہ پاکستان نے ودن 2 days اپنی کمپلیٹ فورسز، اسٹرائکنگ فورس جو ہے بھارت کے بارڈر کے اوپر لا کے چھوڑ دی تھی۔ اور ملٹری اسٹریٹجی کے اندر جو فورس پہلے بارڈر کے اوپر پہنچ جاتی ہے وہ ایڈوانٹیجس پوزیشن کے اوپر ہوتی ہے۔ تو اسٹریٹجی کے اندر جو بھارت کی ہے وہ اس کے اندر ایک خلا نظر آتا ہے۔ حالانکہ اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کوشش کی جو ان کی ڈیفینسو فورسز ہیں، پیراملٹری فورسز ہیں، انہی کو اسٹرائکنگ فورس میں تبدیل کیا جائے، اور ابھی امریکہ سے اسٹرائکنگ وہیکلز بھی اس حوالے سے وہ لینے کی کوشش کریں۔ تو اسٹریٹجی کے اندر بھی افیکٹونیس نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے جو گولوان کے حوالے سے اسٹریٹجی تھی وہ ہمیں ناکام نظر آتی، اور اسی طرح سے 7 سسٹرز کی طرف سے بھی چائنا نے اٹیک کیا تھا، اٹیک ہونے والا تھا اگر امریکن انٹیلیجنس سپورٹ اس وقت انڈیا کو میسر نہیں ہوتی۔ دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے ٹائمنگ ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ٹائمنگ۔ یہ وہ ٹائمنگ ہے جس وقت بھارت کے اندر، پاکستان کے اندر کسی حد تک پاکستان کے اندر زیادہ اور بھارت کے اندر کم، لیکن ایک نیریٹو جنم لے رہا ہے کہ دونوں ممالک کو بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ اگر ایک کمپارٹمنٹ میں آپ کا ٹینشن چل رہا ہے تو باقی کمپارٹمنٹس میں کوآپریشن ہونا چاہیے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، ریلیجس ٹورزم ہو، ٹریڈ ہو، کنیکٹیوٹی، جو بھارت راہداری پاکستان کی استعمال کر کے سینٹرل ایشیا تک جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، اور جیسے ہی نئی حکومت آئی ہے شریف برادران کی، کہا یہ جاتا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کے اندر ایک بہتری نظر آئے گی۔ اور پھر اس حوالے سے جو پرائم منسٹر مودی صاحب ہیں انہوں نے بھی کانگریچولیشنز کا پیغام شہباز شریف صاحب کو بھیجا۔ تو اس انوائرمنٹ میں اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ اس سارے پروسیس کو یا امیدوں کو ڈی ریل کر سکتی ہے۔ دوسرا، اس وقت بھارت کے اندر الیکشنز ہونے والے ہیں، تو ایک پولیٹیکل جو ایڈوانٹیج ہے وہ بھارتی جو اس وقت رجیم ہے نریندرا مودی صاحب کی، وہ اس سے ایڈوانٹیج اٹھا سکتی ہے۔ اور تیسرا، اتنا بڑا بجٹ جس کا میں نے ذکر کیا $74 بلین کا بجٹ ہے، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بھی اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود بھارت کے اور بھارتیوں کے حق میں بہتر نہیں ہے کہ اگر آپ حالت جنگ کے اندر ہوں گے تو پھر ترقی کے خواب آپ کے پورے نہیں ہوتے۔ پاکستان بھی 1965 کی وار سے پہلے جو اکانومی تھی وہ ٹیک آف پوزیشن کے اوپر تھی، اس کے بعد اس ٹیک آف پوزیشن پہ پاکستان کی اکانومی دوبارہ نہیں آ سکی۔ حالانکہ 1990 تک پاکستان کی اکانومی بنگلہ دیش اور بھارت سے بہتر پرفارم کر رہی تھی، لیکن اس وقت جو ہماری حالت ہے وہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں ریفارم کا نہ ہونا ہے، جس میں ہمارے جو الللے تللے ہیں ایلیٹس کے وہ بہت زیادہ ہیں، جس میں تقریباً $17.5 بلین جو ہیں وہ ورلڈ بینک کہتا ہے کہ وہ ایلیٹ کھا جاتے ہیں، اور وہی اصل میں بجٹ میں خسارہ ہے، جس کے لیے ہمیں اپنے دوست ممالک کی طرف دیکھنا پڑتا ہے یا پھر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے IMF کی طرف۔ تو آج کے لیے یہ 2 امپورٹنٹ ٹاپکس تھے، آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ چینل اگر آپ کے نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ڈاکٹر منور حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔